لیکن یہ بہت بڑی حقیقت ہے کہ لائل پور کا نام جب ذہن میں آتا ہے تو ذہن فوراً جس شاعر کی طرف جاتا ہے وہ وہی ہے کہ جس کے نام کا جشن ہوا. میری مراد حضرت مقصود وفا سے. ہماری تنظیم انجمن تقدیس ادب کی خوش قسمتی ہے کہ آج وہ شہر ادب کے مہمان ہیں اور میزبان بھی فقیر منش الطاف بخاری ہیں. میں دل کی اتھاہ گہرائیوں سے جناب مقصود وفا کو ان کی آمد پر اور ہمارے مشاعرے کی زیب و زینت بڑھانے پر شکریہ ادا کرتا ہوں اور امید رکھتا ہوں کہ آج کی رات ادبی دنیا میں ایک ہمیشگی کا روپ دھار لے گی. بڑی نوازش سر. اور ہم نے آج مقصود وفا صاحب کی ذات کے حوالے سے جن شخصیات کو بطور خاص ان کا انتخاب کیا کہ وہ ان کی ذات کے بارے میں بات کریں، ان میں سب سے پہلے ہمارے شہر کی آن جان جناب غضنفر ہاشمی صاحب ہیں. میں ان سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ آئیں اور جناب مقصود وفا کے متعلق اپنے ذرے خیالات کا اظہار کریں. بہت شکریہ ریاض. خواتین و حضرات، یہ یوسفی صاحب نے کہیں لکھا ہے کہ دوستوں کی دو طرح کے دوست ہوتے ہیں. ایک جن کے بغیر رہنا مشکل ہوتا ہے، دوسرا جن کے ساتھ رہنا مشکل ہوتا ہے. ہمارے جو دوست ہیں الطاف بخاری صاحب، ان میں یہ دونوں خصوصیات پائی جاتی ہیں. زیادہ تر جو ہے وہ یعنی ساتھ بھی ہیں اور بغیر رہنا بھی مشکل ہے. لہذا یہاں آنا بھی ہمارا یہی اسی چیز کی غمازی ہے. وہ سحر انصاری صاحب کا شعر ہے کہ یہ احترام روایت تو کم نہیں ہوگا، ہمارے خون میں شامل ہے، کیا کیا جائے. میں مبارکباد پیش کرتا ہوں جناب الطاف بخاری کو، ایاز مفتی صاحب کو اور ان کے رفقا کار کو آج کے اس جشن کی. سچی بات تو یہ ہے کہ ہم لوگ جو ہیں، ہم لوگ اعتراف نہیں کرنا چاہتے، ہم لوگ اعتراف کرنا ہی نہیں جانتے. اور خاص طور پہ ہم جو ساتھ کے لوگ ہوتے ہیں ان کا تو اعتراف بالکل ہی نہیں کرنا چاہتے. ان کو ہم یہ چاہتے ہیں کہ ان کو دبا دیا جائے یا ان کو روک لیا جائے ان کا رستہ. ایسا ہوتا نہیں ہے، لیکن ہم اندر سے اتنے چھوٹے ہو جاتے ہیں کہ ہم اب ہنر کا اور فن کا اعتراف جو ہے کھلے دل سے نہیں کرتے. تو یہ روایت جو ہے یہ میرے دوست الطاف بخاری نے اور ایاز مفتی نے اپنے تنظیم کی طرف سے اس کا اجرا کیا ہے. ہم سب کو اس کی تحسین کرنی چاہیے اور اس پہ کلیپنگ کرنی چاہیے. خواتین حضرات، یہ جو شاعری ہے یہ دو طرح کی ہے. بنیادی طور پہ کسی نے کہا تھا کہ یہ اپنی ذات میں ایک ادنا سطح پر احرام باندھنے کا عمل ہے. یہ ایک فقیرانہ عمل ہے، درویشانہ عمل ہے. کتنے ہی لوگ ایسے ہیں جو چکا چوند اور جو مارکیٹنگ اور اس جو دور چل رہا ہے اس وقت، اس میں ان چیزوں سے بے نیاز ہو کے صرف شعر کے اندر رچ بس کے اپنے فن کو وہ جلا بخش رہے ہیں اور شعر کہہ رہے ہیں. میں نے جب چھپنا شروع کیا تھا، نارسی صاحب، میں نے جب چھپنا شروع کیا تھا فنون میں، تو مقصود وفا جو تھے یہ پہلے سے اس نسل میں شامل ہیں جو پہلے سے چھپ رہے تھے. سو ہم سے سینئر ٹھہرے اور ہم ان کو پڑھتے تھے. ماہ نو تھا، فنون تھا، اوراق تھا، کراچی کے ادبی لطیف تھا، کراچی کے اخبار ادبی رسائل تھے. تو بہت ہی تواتر سے اور تسلسل سے مقصود وفا اپنی بھرپور جو ایک غزل ہوتی ہے، مضبوط غزل کے ساتھ وہ سامنے. فیصل آباد میں رہتے ہوئے، اس وقت فیصل آباد جو تھا وہ اتنا ادبی مرکز نہیں کہلاتا تھا، لیکن فیصل آباد میں رہتے ہوئے
ایسے لوگ تھے جنہوں نے صرف اور صرف اپنے فن سے، اپنے جوہر سے، اپنے ٹیلنٹ سے وہ آگے بڑھے اور انہوں نے اپنا نام بنایا، اور بالآخر جو ادبی دنیا تھے، جو ادبی مافیا تھا، اس کو ان کو تسلیم کرنا پڑا، اور ان میں جناب مقصود وفا کا نام شامل ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ڈھول بجانے سے یا مارکیٹنگ کرنے سے یا فیس بک پر یا اور سوشل میڈیا کے دو ہتھ کنڈوں سے آپ ایک وقتی طور پہ تو شاید کچھ لائکس لے لیں گے، آپ کے اندر ایک تسکین کا ایک کیفیت آ جائے گی کہ ہم بڑے مشہور ہو گئے یا ہمیں لوگ پسند کر رہے ہیں، لیکن جو جاننے والے ہیں یا لکھنے والے ہیں وہ جانتے ہیں کہ کون صحیح، کون اچھی غزل کہہ رہا ہے، کون جینون غزل کہہ رہا ہے۔ میں نے جب بھی آپ مقصود وفا کو سنیں گے، جب بھی آپ مقصود وفا کی چیز پڑھیں گے، بے شک وہ فیس بک پہ ہو، جب بھی آپ اس کو سنیں گے، پڑھیں گے، آپ اس کی بات خود ان پرسن سنیں گے، آپ کو لگے گا کہ ایک ایسا شخص جو کہ اس عمل سے گزرا ہے۔ وہ کہا کرتے ہیں کہ شاعری جو ہے ایک لمبی دوڑ ہے، اور یہ لمبی دوڑ جو ہے وہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اس لمبی دوڑ میں ان کا سانس پھول جاتا ہے، لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو بالکل اپنی اسی توانائی کے ساتھ دوڑتے چلے جاتے ہیں، چلتے چلے جاتے ہیں، وہ ان کو زمانہ یا وقت جو ہے ان پہ کوئی اثر نہیں ڈال سکتا۔ اور ان میں میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم سے جو سینئر لوگ تھے جنہوں نے لکھا اور اپنے آپ کو منوایا، جینون انداز سے، باوقار انداز سے، جیسے الطاف نے کہا باوقار انداز سے انہوں نے منوایا، ان میں جناب مقصود وفا شامل ہیں۔ میں سچی بات تو یہ ہے کہ یہ ایک روایت تو ہے، لیکن ایسے لوگوں کا، ایسے جو دوست ہمارے، میں اس وقت ان کو دوست اس لیے نہیں کہہ رہا، میں ان کو ایک شاعر کی حیثیت سے ان پہ بات کر رہا ہوں۔ ایسے شاعر کو جو نظم میں بھی آگے ہو، جو غزل میں بھی آگے ہو، اور ہر دفعہ ایک نئی چیز سامنے لا رہا ہو۔ غزلیں آپ جو شاعر ہیں وہ دیکھتے ہیں کہ فیس بک پہ ایک طویل، ہر وقت ایک جیسا ایک بھیڑ ہے، ایک ازدحام ہے شاعری کا، نظموں کا، غزلوں کا۔ کبھی کبھی لگتا ہے کہ ایک ہی شاعری، ایک جیسی شاعری مختلف لوگ کر رہے ہیں، اس میں اگر کبھی کبھی ایک نئی چیز، ایک نیا رنگ، ایک نئی ڈکشن، ایک نیا خیال اگر آ جائے تو وہ ایک غنیمت ہے۔ ہمیشہ میں نے دیکھا ہے بحیثیت شاعر اور بحیثیت قاری کہ مقصود وفا نے ایک نئی چیز پیش کی ہے، ایک نیا رنگ دیا ہے، ایک نئی غزل دی ہے۔ ایک ایسے شخص کا استقبال ہم سب پہ فرض ہے، اور میں سچی بات ہے، الطاف نے تو کہا ہی تھا، الطاف نہ بھی کہتا تو میں مقصود وفا کے لیے یہاں آتا اور میں یہی بات کرتا، کیونکہ وہ اس سے بھی زیادہ کا مستحق ہے، اور آج وہ موجود ہے، اور اس روایت کو آگے بڑھنا چاہیے اس شہر میں، اور جو بھی یہ بات سنے گا، میرا خیال ہے کہ اس کے اندر بھی یہ بات پیدا ہوگی کہ ہم جو موجود شاعر ہیں، اپنے عہد کے شاعر، عصر کے شاعر جو ساتھ چل رہے ہوتے ہیں، ان کا بھی اعتراف ہمیں ہر وقت ساتھ کرتے رہنا چاہیے۔ یہ ایک قرض ہے، یہ ایک فرض کفایہ ہے جو اس تنظیم نے ادا کیا ہے۔ بہت شکریہ۔ ہمارے شہر ادب کے آبرو جناب ظفر ہاشمی صاحب جو اپنے خیالات کا اظہار فرما رہے تھے، اور حضرت مقصود وفا صاحب کی ذات کے بارے میں اپنے ذرعی خیالات کا انہوں نے اظہار کیا۔ دوسری شخصیت جو آج کی ہمارے ہیں ادر نند ہمارے پاس ہیں محترمہ تسنیم عابدی صاحبہ، میں گزارش کروں گا بلا تاخیر کہ وہ آئیں اور جناب مقصود وفا کے متعلق اپنے گرا قدر خیالات کا اظہار فرمائیں۔ محترمہ تسنیم عابدی صاحبہ۔ مجید بھائی اجازت ہے؟ سب سے پہلے تو انجمن تقدیس ادب کی شکر گزار ہوں کہ انہوں نے جیسا کہ ابھی غزلفر نے کہا اور بہت صحیح کہا کہ ہم اصل شعراء کے ان کے جو کام ہیں اس کو سراہا جانا بہت ضروری ہوتا ہے۔ ہم انتظار کرتے ہیں کہ ان کے بعد ان کی ہم تعریف کریں، کبھی کبھی
सामने भी तारीफ़ कर लेने में कोई हर्ज नहीं है। दूसरी बात ये कि सोच रही हूँ कि कहाँ से शुरू करूँ, कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं लेकिन वहाँ से शुरू करती हूँ कि मकसूद वफ़ा से मैं पहली मर्तबा कब मिली। मुख्तसर बात करूँगी, ज़्यादा इंशाअल्लाह ज़्यादा तवील नहीं होगी। तो बात यह है कि मकसूद वफ़ा से मैं वाकिफ़ तो थी, ज़ाहिर सी बात है, और सबसे बड़ी बात यही होती है शेर व अदब की दुनिया की कि उसमें शायर से भले ना मिला जाए लेकिन उसकी तख्लीक़ात जो हैं वो अपना तारुफ़ ख़ुद करवा देती हैं। तो जब किसी का अच्छा कलाम होता है तो फिर उससे मिलने की तमन्ना भी होती है। अच्छा, मकसूद जो है उनको मैं ये बताऊं कि इनको मैं अक्सर गौर करती हूँ तो इनको हम कह सकते हैं ये 3 in 1 हैं। यानी मकसूद जो हैं वो एक बहुत अच्छे सदाकार भी हैं, मकसूद एक बहुत अच्छे मुसव्विर हैं, और उसके साथ साथ मकसूद बहुत अच्छे